اب اس چیز کو میں ذرا تھوڑا سا آپ کے سامنے یوں رکھتا ہوں کہ حضور کے دور میں جو حیثیت مکے کی تھی، آج وہ حیثیت پوری دنیا کی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ گلوبل ویلج کہتے ہیں نا، گلوبل ویلج، تو مکہ ویلج ہی ہے۔ آج پوری دنیا مکے جیسی ہو گئی ہے۔ اور چودھری کون ہے؟ آج دنیا کا چودھری کون ہے؟ امریکہ ہے، اس کے اتحادی ہیں۔ ہمارے حکمران ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے ان کے کسی فرمودات کے آگے نہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم نہ کریں تو ہمیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں، اور ویسے اپنی بھی پسند سے ہر بات انہی کی مانتے ہیں، کیونکہ ان کے دل تو ملے ہوئے تو انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قارون جو ہے قوم فرعون سے تھا، لیکن ملا ہوا کس کے ساتھ تھا؟ فرعون کے ساتھ۔ کیوں؟ پیسے ادھر سے آتے تھے نا، خزانے تو فرعون بھرے گا اس کے، یہ جو اتنا مالدار ہو گیا تھا، اور نچوڑتا اپنی قوم کو تھا، خدمتگار بھرتی کر کے دیتا تھا فرعون کو، گورنمنٹ کنٹریکٹر تھا۔ تو وہ فرعون تباہ نہ ہو جاتا تو وہ اس نے بھی ہجرت کر کے ادھر ہی جانا تھا، جیسے ہم بھی ریٹائرڈ ہو کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو اصل حکمران وہ ہیں۔ اب وہ آ کے آپ کو چھیڑتے ہیں، کبھی چھیڑیں گے دائیں، کبھی چھیڑیں گے بائیں۔ عام مسلمان ریٹیلیٹ کرے تو کرے، جس نے اقامت دین کے منصب کو سمجھا ہے نا، اس کو اس معاملے میں متشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ القاعدہ بنا لے گا تو سب کا جو ہے نا کچومر نکلوا، تورا بورا کروا دے گا۔ یہی تو وہ چاہتے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا اخوان المسلمون کے ساتھ؟ کیوں ختم ہو گئی طالبان حکومت؟ جس کو ہم نے اپنا بہت بڑا تاج بنایا، دہشت گردی، اس دہشت گردی کے الزام نے یہ سارا کچھ لیول کیا نا۔ اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم جاری رکھا جاتا ہے۔ وہی جو آل یاسر کے ساتھ ہوا، وہی جو حضرت بلال کے ساتھ ہوا، وہی جو حضرت خباب بن الارت کے ساتھ ہوا، اور مسلمان لپکتے ہیں اور جواز فراہم کر دیتے ہیں ایک کے بعد دوسرا۔ میں خاص طور پر ان لوگوں کی بات کروں گا جو اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہوں۔ اس سے پورے صبر و استقلال کے ساتھ سہنا ہوتا ہے، اسے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ یہ دشمن کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایک طرف سے چھیڑے گا اور دوسری طرف سے آپ جب ریئیکٹ کریں گے، ریٹیلیٹ کریں گے، تو اس کے لیے تو وہ پہلے سے تیار ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمارے موضوع سے براہ راست متعلق نہیں ہے، لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج اگر غزہ کے مسئلے پہ سعودی عرب کچھ کرتا ہے یا پاکستان کچھ کرتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اسرائیل ہے؟ صرف اسرائیل ہے؟ ساری عالمی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ ایک چائنا اور روس کو چھوڑ دیں، باقی ساری بڑی عالمی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ ابھی ایران نے جو میزائل فائر کیے تھے اور جو اس کو گرانے کے لیے کون کون کھڑا ہوا تھا جی؟ برطانیہ آیا یا نہیں آیا؟ فرانس آیا یا نہیں آیا؟ امریکہ آیا یا نہیں آیا؟ تو بہانہ مل جائے گا آپ کو برابر کرنے کا۔ یہ ایک میں نے چیز آپ کے سامنے رکھ دی، ہمارے اصل موضوع سے متعلق نہیں تھی۔ آپ آ جائیں واپس لوکل۔ اگر انقلابی جماعت تشدد کی طرف جائے گی تو گویا ایک موقع فراہم کر دے گی اہل اقتدار کو کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ 2 لاکھ بندہ مارنا یا 5 لاکھ بندہ مار دینا آج کی حکومتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ غیر مسلم ہوں اور کسی مسلمانوں کے ہاتھوں 2 مارے گئے ہوں تو پوری دنیا میں طوفان آ جائے گا۔ اگر کسی مسلمان حکومت نے اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے جو ان کے اندر وائلنس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے 15 مار دیے ہوں تو دنیا میں بھونچال آ جائے گا۔ لیکن اگر وہ مسلمان مارے گئے ہوں کہ جو اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے ہوں تو لاکھوں مارے گئے ہوں، دنیا اس کی پرواہ بھی نہیں کرے گی۔ نہیں، مجھے بتائیں، انسانی حقوق ساری چیزیں ہیں،
پھر جنیوا کنونشن، قیدیوں کے حقوق. تو امریکہ نے جو طالبان قیدیوں کے ساتھ کیا اور مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا گوانتانامو بے میں، یہ کون سے حقوق کے تحت ہے؟ کوئی دنیا بولی؟ نہیں بولی. اب جو اسرائیل کر رہا ہے، کہیں دنیا میں عوام تو ہے بولتی، لیکن کسی حکمران کے کانوں پہ جوں رینگی؟ کوئی ادارہ، کوئی عالمی عدالت انصاف، کوئی انسانی حقوق کی کوئی تنظیم آپ نہیں سنیں گے. حالانکہ وہاں وہ پھر بھی ایک، یعنی جسے کہتے ہیں دنیا کا مانا ہوا حق ہے، حق کے حریت، آزادی کا حق، وہ تو ایک آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں. اگر آپ اسلام کی جدوجہد کر رہے ہوں تو اس کو بالکل نہیں مانا جائے گا. تو اگر 2 لاکھ بندہ مار دیں، 5 لاکھ بندہ مار دیں، ختم کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ تو چاہیں گے کہ آپ ایسا کچھ کریں کہ جس کے بدلے میں سارے برابر کر دیے جائیں. تو اگر آپ نے کام کرنا ہوگا تو پھر اپنے آپ کو تھامنا ہوگا، روکنا ہوگا.